السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سورۃ البقرہ کا آخری رکوع میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ قرآن مجید شفاء للناس اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، ہماری ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ اس میں انسانوں کو جو امراض لاحق ہوتے ہیں جس کی وجہ سے معاشرہ میں فساد اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، جس سے پھر ہم ناراض ہوتے ہیں کہ دنیا میں کیوں ہو رہا، رو رہے ہیں، بھگتتے ہیں، کانٹے چبھتے ہیں، تو اللہ نے ان کے علاج کے لیے یہ طب روحانی جو ہے اس کو نازل فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام کے ذریعہ جو صحف اور کتابیں نازل ہوئی ہیں، یہ سارے علاج ہیں ان بیماریوں کے جو کسی معاشرہ میں جنم لیتی ہیں۔ تو قرآن مجید تو ان میں سے ایسا ہے جس کو ہم کہتے ہی مجید ہیں، بل ہوا قرآن مجید، قاف القرآن المجید۔ مجید جو ہے نا عربی زبان میں دو معنی اس کے ہوتے ہیں، ایک تو عظیم الشان کہ کلام بھی بہت اونچا اور اعلیٰ، کوئی اس کے جن اور انسان مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہہ دو کہ سارے جن اور انسان اکٹھے ہو جائیں اور اس جیسی ایک سورہ بنا کر لے آئیں، فرمایا نہ لا سکے ہو نہ لا سکو گے، سارے بلاؤ کان بعضهم لبعض ظہیرا، بے شک مل کر ایک دوسرے کی مدد کرو، نہیں ثانی اس کا تم لا سکتے۔ تو قرآن مجید ایسا عظیم کلام کہ ساری دنیا مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور اس کے ساتھ ہی کثیر النفع کہ صرف یہ اپنی شان میں عظیم نہیں ہے بلکہ اس کے منافع، اس کی برکتیں وہ بھی بہت زیادہ، جو بھی اس کو اپنائے گا فرد ہو یا معاشرہ، انتہا درجے کے نہ منافع اس کو حاصل ہوں گے، اس کی زندگی سمر جائے گی، یہ دنیا بھی اگلی دنیا بھی۔ اور اسی لیے اس کی حفاظت اتنی فرمائی گیا جیسے سرکاری خزانے میں جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے وہ سیف میں رکھی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین فی لوح محفوظ فرمایا ایسے دفتر میں یہ درج ہے لا یمسہ الا المطہرون کہ اس دفتر کو شیطان اور جنات چھو بھی نہیں سکتے۔ ہم کہتے ہیں یہ قرآن مجید جو یہ بناوٹی ہے، جنات جو ہیں حضور کو سکھاتے ہیں، ان کی مجال ہی نہیں کہ اس دفتر میں جا سکے، اتنی حفاظت کی جا رہی ہے اس کی، اور ملائکہ مقربین کی نگرانی میں کرام بررہ، بڑے اونچے درجے والے اور نیک فرشتے جو ہیں ان کے ہاتھ میں وہ، وہاں شیطانوں کی کیا مجال ہے کہ جا سکے۔ اور پھر سورہ جن میں فرمایا کہ جب نازل ہوتا ہے اس دفتر میں سے یہ نکال کر دنیا کی طرف اس کو بھیجا جاتا تو ہم اس فرشتے کے آگے اور پیچھے اور اس نبی کے آگے اور پیچھے رصد گاردیں مقرر کر دیتے ہیں فرشتوں کی کہ جب تک وہ پیغمبر سن کر لوگوں تک نہیں پہنچا لیتا، سورہ جن کے آخر میں وہ پیرا ہٹتا نہیں کہ ایک حرف کی کمی بیشی نہ ہو جائے۔ یہی تو اصل خزانہ لٹ گیا، شیطانوں نے اس میں ملاوٹ کر لی، دنیا گمراہ ہو جائے گی، نسخہ شفا نہیں رہے گا، اس میں تو زہر مل جائے گا۔ اس لیے ایسا کلام جو مجید ہے اور لوح محفوظ میں اور لے کر آنے والا بھی رسول کریم ہے، وہ فرشتہ جو سارے فرشتوں میں وہ معزز ہے، وہاں اس کی بات مطاعن، سارے فرشتے اس کے ماتحت ہیں، اور رب کریم کے نزدیک ذی العرش کے نزدیک اس کا بڑا مرتبہ، سب سے اعلیٰ فرشتہ چنا گیا ہے کہ وہ اس کلام کو لے کر آئے۔ اور رسولوں میں سے بھی اس کا انتخاب ہوا جو رسول کریم، دونوں کے لیے، جبریل علیہ السلام کے لیے بھی رسول کریم آیا، پھر آپ کے لیے بھی آیا
کہ وہ بھی مدد اور اللہ کے رسول بھی مدد، اور آخری کتاب کے لیے شہر بھی وہ چنا جو ساری دنیا کے انسانوں کا مرکز تھا، مساوات للناس۔ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے بنا کے فرمایا ساری دنیا کا اصل مرکز یہ ہے، باقی دارالحکومت نے نا جعلی بنا رہے، ٹکڑے کر دیے زمین کے، یہ کراچی اس کا دارالحکومت ہے، دہلی انڈیا کا ہے، وہ دنیاوی باتیں۔ اللہ کی جو روحانی حکومت ہے اس کا مرکز، جس کی طرف لوٹ لوٹ کر لوگ ہیں، مساوات للناس۔ اسی لیے ابن قیم کہتے ہیں بنایا ہی ایسا کہ جیسے مقناطیس میں کشش ہے نا، کوئی فلسفی نہیں آج تک حل کر سکتا کہ یہ جو سوئی ہے کمپاس کی، یہ قطب شمالی کی طرف کیوں دوڑتی، بس اپنی طرف سے تیر تکے لگاتے ہیں زمین میں، کوئی مقناطیس ہے فلاں، جو بھی ہے ہوتا ایسے ہی ہے۔ یہی حال دلوں کی تحوی، اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام تو اعلان کر دے لوگوں کے دل اس کی طرف اس طرح ہی گریں گے، نیچے دوڑیں گے جس طرح پرندہ اپنے گھونسلے کی طرف لپ کر آتا، جا رہے ہیں لاکھوں جا رہے ہیں۔ تو یہ کتاب قرآن مجید جو ہے یہ تو پھر ساری کتابوں میں سے اعلیٰ ترین کتاب ہے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ ہی بند کر دیا کہ اب میں انسانوں سے کلام نہیں کروں گا، جس نے میری بات سننی وہ قرآن پڑھے، قرآن پڑھ لیا کرے، میں اس میں بولتا ہوں، اس میں ہی سمایا ہوا ہوں، یہ کتاب نہیں ہے، ان کتابیں نیز چیزیں دیگر، یہ کتاب نہیں ہے، کچھ اور ہی ہے، بشرطے کہ آدمی اس کو واقعی سمجھ کر کے اللہ بول رہا پڑھے، تلاوت کرے۔ علامہ اقبال اسی لیے فرماتے ہیں کہ یہ کتاب حق رکھتی ہے کہ تو اس کی تلاوت کر، پس از کام کی میخواہی دیا، پھر جو تیری مراد ہے نا اس سے مل جائے گی، کوئی علم کرام کا مسئلہ اٹکا حل ہو جائے گا، کوئی اخلاقیاتی خرابی ہے تیرے اندر اس کا علاج کرے گا، ہر شے کا علاج اس میں، مگر تلاوت کی ضرورت ہے۔ اب ان صورتوں میں سے بھی صورت جو 2 پاروں سے بھی زیادہ لمبی ہے، قرآن کے شروع میں لگا دی گئی سورۃ البقرہ، اللہ کے، حالانکہ بہت بعد میں مدینہ شریف میں نازل ہوئی، اور اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو نکمے لوگ ہیں نا وہ اس کی تلاوت نہیں کر سکتے، بطلہ جو ہے نا وہ نہیں پڑھ سکتے اس کو وہی مومن پڑھے گا جس کے اندر دین کا پورا شوق ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جس گھر میں یہ پڑھی جائے گی وہاں شیطان نہیں آئے گا۔ اب ہم چونکہ میجک ورڈ کے قائل ہیں، ہم نے قرآن کو بھی جادو منتر بنا لیا، اسے یہی سمجھتے ہیں کہ سورہ بقرہ اتنی مرتبہ پڑھو اگر جن ہوں گے تو چلے جائیں گے، وہ الگ بات ہے، ضمنی فائدے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کو بھی دفع کرتا، مگر جو شیطان نہیں آتا وہ اس لیے کہ جتنی تفصیل سے اس سورہ میں اسلامی نظام کا بیان ہوا نا، عقائد بیان ہوئے ہیں، عبادات بیان ہوئے ہیں، گھریلو زندگی خاوند بیوی کے معاملات بڑی تفصیل سے ڈسکس کیے ہیں، طلاق اور علا اور سارے جہاد اور جنگ اور انفاق فی سبیل اللہ، جو جس بنیاد پر سمجھے نا، جن ستونوں پر اسلام کھڑا وہ سارے سورہ میں بیان ہو گئے، بہت لمبی تفصیل سے۔ پہلے تمہید ہے، بنی اسرائیل کی معزولی ہے، مسلمانوں کو پھر کعبہ شریف کا متولی بنایا گیا، اس امت کو کھڑا کر دیا کہ اب دین کا جھنڈا تم اٹھاؤ، اور پھر شریعت کا چیپٹر شروع ہو گیا کہ تمہارے عقیدے کیا ہونے چاہیے، تمہاری باتیں وہ شروع ہوتے ہیں جہاں سے پہلی آیت شروع جو ہوئی ہے نا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، توحید سے شروع ہوئی، اور بعد میں پھر نماز کا بھی بیان ہے، روزے کا بھی ہے، خرچ کا بھی، سب بیان ہوتا ہے کہ گھروں میں ایسے رہو، جنگ ایسے لڑو، خرچ ایسے دین کے بارے میں کرو۔ اب ہے یہ خاتمۃ السورہ، سورت ختم ہو رہی ہے، آخر میں تحدید اور تنبیہ، بالکل ڈانٹ جیسے ہوتی ہے، کان کھینچے جاتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمایا۔ اور 2 آخری جو ان کی ہیں آیتیں آمن رسول سے، وہ تو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا نا، جو رات کو ان 2 آیتوں کو پڑھ لے گا نا کفاتا، یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی، اور کچھ نہ پڑھے یہی پڑھ رہے آمن رسول سے، یہی کافی ہے۔ کافی کا یہ بھی معنی کہ پورا قرآن جو ہے اس کا خلاصہ سامنے آ جائے گا، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کو تہجد کی بھی ضرورت نہیں، تہجد کی بجائے بھی کام دے جائے گی۔ تو خاتمہ سورہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ بات بیان کر دی جس سے ہم سے پہلے جنہوں نے چارے سنبھالا تھا نا، بنی اسرائیل دنیا کے امام بنے تھے، بہت پیغمبر ان میں آئے، کتابیں، مگر وہ راستے سے ہٹ گئے، خود بھی گمراہ ہوئے، لوگوں کو بھی گمراہ کیا، جو بیماری انہیں لاحق ہوئی اور جس وجہ سے وہ برباد ہوئے، اللہ نے اس کا
پتہ دے دیا، نشاندہی کر دی، اور ہمیں پوری طرح ڈانٹ دیا کہ وہ کام نہ کرنا، اپنی ذمہ داری کو سمجھو کہ تمہارے اوپر بڑا بوجھ ہے، خود بھی نیک بننا ہے، پوری دنیا کی رہنمائی بھی کرنی ہے، پیشوائی کرنی ہے۔ اس لیے پہلی بات جو فرمائی گئی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سورہ جو ہے بقرہ، اس میں ہی آیت الکرسی آتی ہے، اس کا بھی اگر تجزیہ آپ کریں گے 3 ہی صفات پر زور ہے، آگے پیچھے جو جی چاہے ہو نا، باتیں 3 ہیں جو اللہ کے بارے میں جب تک دل میں نہ بیٹھیں آدمی نہ جو ہے اس کی لائن کلیئر نہیں ہوتی، صحیح پٹری پر وہ نہیں چل سکتا، ان میں خلل آ گیا تو بس تباہی ہو جائے گی۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کا مالک ہونا ہے کہ یہ دنیا اللہ کی ہے، صرف اس کی ہے، کسی اور کا تصرف نہیں، کسی اور کا دخل نہیں، وہ تنہا بنانے والا ہے، تنہا چلانے والا۔ وہاں بھی لہو ما فی السماوات ما فی الارض کا کہ آسمانوں میں اور زمینوں میں جو ہے لہو پہلے لایا گیا اسی کا، نہ کسی نے اس میں پیدا کرنے میں کوئی حصہ لیا، نہ اب اس کی ملکیت میں کوئی دوسرا شریک ہے، نہ چلانے میں کسی کا دخل ہے۔ لام میں یہ اتنے 22-23 معنی جو مغنی لبیب میں ابن حزام نے لکھ لیے اور حوالے دے دیے، زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس نے مغنی لبیب جب لکھی ہے جمال الدین ابن حزام نے، اس نے یہ حروف جو ہے نا کہ واو ہے، من ہے، بے ہے، سب کے معنی عربی میں جتنے، اور ان کے حوالے زیادہ قرآن سے ہی دیے کہ قرآن میں اس معنی میں آیا، آپ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے دین کی کتنی خدمت کی۔ تو لام ملکیت کے لیے بھی ہے کہ زمین و آسمان کی ہر شے ہے صرف اللہ کی ہے، کسی کا رائی برابر کچھ نہیں ہے، ملکیت اس کی ہے۔ اور دوسرا معنی تصرف کا، اب میں ممبر پر بیٹھا ہوں، ممبر خطیب کے قبضہ میں، اس لیے اب یہ نہیں کہ مالک وہ ہے مگر دوسرے چھین لے کا ہے، اس سے چھین لیا ہے، دوسروں نے اختیار اپنے میں لے لیا، نہیں، تصرف بھی اسی کا ہے، بھی اسی کی ملکیت۔ اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں 2 قرأتیں جبریل لے کر آئے، مالک یوم الدین بھی، ملک یوم الدین بھی، اور چل رہی ہیں ہمارے علاقے میں، ہم ملک پڑھتے ہیں، ورش کی قرأت اور دوسرے کا ملک یوم الدین پڑھتے ہیں، دونوں جبریل لائے، اللہ کے رسول نے بتائی، اور دونوں کے بغیر کام نہیں چل رہا۔ ایک آدمی مالک ہو سکتا ہے، ملک نہیں ہو سکتا، ایک ملک ہو سکتا ہے، مالک نہیں ہو سکتا، ایک خامی ہے دونوں میں، مل کر پوری کرتے۔ ایک ہے میری ملکیت ہی نہیں، میں نے کسی کی نجائز دبا رکھی، میں مالک نہیں ہوں، میں تو غاصب ہوں، اگر ہے میری مگر چھین کوئی اور لے گیا، وہ اس کو برت رہا ہے، تو متصرف جو ہے برتنے والا ملک وہ تو دوسرا ہے، میں اس وقت اس میں کوئی میرا دخل نہیں، میرے قبضہ سے نکل گئی ہے۔ اس لیے فرمایا گیا وہ مالک بھی ہے، ملک بھی ہے، اسی کی ہے اور اسی کے قبضے میں ہے، وہی اس کو استعمال کر رہا ہے، تو اور پھر رجوع بھی ہے اسی کی طرف لوٹے گی، دوبارہ جو ہے نا اس کی رہ جائے گی، تم سب فنا ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، فرشتے تک بھی نہیں رہیں گے، نہ پہلے کوئی تھا نہ پھر کوئی ہوگا، پہلے بھی وہی تھا، آخر میں وہی رہ جائے گی۔ للہ ملک السماوات والارض، فرمایا آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے یہ اسی کی ملکیت ہے، اسی کے زیر تصرف ہے، اور آخر میں اسی کی للہ میراث السماوات، سب چھوڑ جائیں گے، وہی رہ جائے گا، اور اعلان کرے گا مٹھی میں لے کر زمینوں اور آسمانوں کو، لمن الملک اليوم، بولو کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی بول نہیں سکے گا تو خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، اسی کی ہے جو تنہا ہے اور جو پوری طرح غالب اور قاہر ہے، ہر شے پر اس کا کنٹرول ہے، کوئی چیز اس کے قبضہ سے باہر نہیں ہے۔ تو پہلے تو جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو مالک مانا جائے، کہ پوجا اسی لیے اس کی کہیں گے کسی اور کی نہیں، کوئی دوسرا مالک ہو تو اس کے آگے جھکے، حکم صرف اللہ کا کیوں مانیں؟ بھائی دنیا اس کی، ہم بھی اس کے غلام ہیں، ملکیت ہیں، جہان بھی اس کا، سارا کچھ ہو اس کا، حکم دوسرے چلاتے رہے، اس سے بڑا ظلم کوئی ہے؟ اسی لیے تحاکم الطاغوت کو بھی سورہ نساء ساری بڑی ہے، اس میں اسی شرک کا بیان ہے کہ میں سارے گناہ بخش دوں گا، یہ نہیں بخشوں گا کہ مقدمے تم بجائے رسول اللہ کے پاس لانے کے کعب بن اشرف کے پاس لائے جاتے ہو، جو یہودیوں کی متوازی جو عدالت ہے غیر شرعی، وہاں سے فیصلے کراتے ہو، اور جب پکڑے جاتے ہو اسلام کا نام لے کہتے ہیں ہم صلح کی خاطر ان سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ نے کہا ایسے ظالم اگر ایسا کہنے کی بجائے سیدھی طرح غلطی ہوگی کہ آپ کے پاس آ جاتے اور معافی مانگتے کہ آئندہ نہیں کریں گے، اور آپ کے بھی ان کے لیے بخش کی دعا کرتے تو اللہ کو غفور الرحیم پاتے۔ یہ ہے جس سے بعض لوگوں نے یہ نتیجہ نکال لیا کہ گناہ کی بخش کے لیے حضور کے پاس جانا پڑتا،
بالکل غلط بات ہے۔ اللہ نے جو ستاری کا نظام کیا، حضور کے پاس تو اگر کوئی آیا بھی ابھی مجھ سے یہ آپ نے کہا جا یار معافی مانگ لے اللہ سے معاذ، یہ طریقہ ہی نہیں کہ نبی کو جا کر بتاؤ، پردہ کہاں رہے گا؟ وہ جرم چونکہ حضور کی توہین تھی کہ آپ کی عدالت موجود تھی، آپ کو چیلنج کر کے کہ ہم نہیں آپ سے فیصلہ کرائیں گے، کعب کے پاس چلے گئے کعب۔ اس لیے کہا کہ اگر یہ ظالم جب ان سے گناہ ہو گیا اور یہ پکڑے گئے کہ تم یہ حرکتیں کرتے ہو منافقوں، مانتے قرآن کو، فیصلے یہودیوں سے کراتے ہو، تیرے پاس آ جاتے معافی مانگتے، اور جو آپ کی بے ادبی کی تھی کہ آپ کی عدالت کی تحقیر کی تھی، آپ بھی میرا حق کوئی میرے ایک بہت بڑا عالم اس کے ہوتے ہوئے کوئی کسی ادنا سے پوچھے تو عالم کی بےزتی ہوئی، وہاں ضروری ہے کہ اس سے بھی معافی مانگے، ورنہ یہ کوئی قانون نہیں جو مشہور ہے نا کہ ایک آدمی آیا بدوی، اس نے یہ شعر پڑھے اور ساتھ ہی عید پڑھی، پھر عتبی نے خواب دیکھا، حضور نے کہا جانا وہ سارے پر کسی وقت لیکچر دوں گا، یہ سارے موضوع اور بناوٹی قصے، کوئی نہیں، نہ یہ قیامت تک کے لیے حکم ہے۔ یہ حکم اب بھی ایسا ہی ہے کہ جس سے آپ زیادتی کریں گے اس سے معافی لینی پڑے گی، ورنہ اگر معاملہ آپ کا اللہ کا ہے تو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ درمیان میں بات آ گئی تو پہلے تو مالک مانو، مالک ماننے کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ وہ جانتا بھی ہو، اگر حکومت تو ہے اس کی مگر اسے علم ہی نہیں کہ اس میں بدماش کون ہے، اچھے کون ہے، حکومت کا وفادار کون ہے، باغی اور سرکش کون ہے، وہ کیا سزا دے گا، کیا حساب کرے گا اور کیسے اپنی سلطنت چلائے گا۔ اس لیے سورہ بقرہ میں وہاں بھی علم کی بات ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، صرف یہ نہیں کہ حکومت اس کی ہے، زمین و آسمان اس کے ہیں، بلکہ وہ جانتا ہے سب کچھ، جو ہے جو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہے، جس سے دنیا کے لوگ واقف ہیں وہ بھی اس کے علم میں ہے، جس سے ساری مخلوق بے خبر ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے، اس کا علم محیط ہے۔ یہاں بھی یہی بات فرمائی کہ آسمانوں زمینوں کی بادشاہت اسی کی ہے، اسی کے قبضہ میں ہے، اسی کی رہ جائے گی۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، یاد رکھو اس کا علم ذرے ذرے پر محیط ہے، کوئی چیز اس سے چھپی نہیں ہے۔ تم اپنے دلوں میں کوئی باتیں چھپا کر رکھو، ساری عمر یہ ظاہر نہ کرو، وہ بھی جانتا ہے، اور جو تم ظاہر کرو گے وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اس سے جو لوگوں نے سمجھ لی نا کہ دل میں جو خیالات آتے ہیں اس پر پکڑ ہوگی، کوئی نہیں، خیالات سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ ابدار ہی کرتا آدمی، نہ اخفا کرتا، وہ چھپاتا نہیں، نہ ظاہر کرتا، وہ تو بے اختیار آتے ہیں، اپنے آپ آ رہے ہیں، جیسے ٹریفک ہے، خیالات گزر رہے ہیں، خطرات کہلاتے ہیں کہ اپنے آپ آ رہے ہیں، بندے کا اس میں دخل ہی کوئی نہیں۔ یہ ہے جو بندہ چھپاتا ہے، وہ عقیدے ہیں گندے، یا کوئی پلاننگ ہے کہ قتل کرنا چاہتا ہے، زنا کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے سارے منصوبے اس نے بنائے ہوئے، اس کی طرف سے کوئی کسر نہیں، صرف اس وقت موقع نہیں مل رہا یا کوئی رکاوٹ ہے راستے میں، ورنہ ابھی چانس ملے تو یہ کسر نہیں چھوڑے گا۔ ایسے عزم جو ہے ان پر سزا ہو، یہ جو کہتے ہیں نا اس پکڑنی نہیں، پکڑ۔ اسی لیے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جب دو مسلمان بلا وجہ صرف بدماشی کی وجہ سے تلواریں لے کر آمنے سامنے آ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ہیں۔ تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول قاتل تو دوزخ میں گیا، مقتول کیوں گیا؟ فرمایا اس کا بھی ارادہ تھا قتل کرنے کا، دعوت تو ایک کا ہی چلنا تھا نا، ارادہ کا نام مراد اس کا بھی وہی تھا نا، اس لیے یہ بھی مجرم ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اخفا ہم اپنے اختیار سے مرضی سے چھپاتے ہیں، خود بخود خیالات نہیں آتے۔ فرمایا گندے عقیدے، منافقت اور بری چیزیں جو ہیں حسد اور وغیرہ سارے یہ چھپا کر رکھو یا ظاہر کر دو، اللہ کے لیے مخفی اور جو ظاہر سب ایک ہی ہے، وہ سب جانتا ہے، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں۔ پہلی مالکیت حاکم ہونا، دوسرا عالم ہونا، اور عالم بھی علم محیط کے ساتھ ہونا، کوئی ذرہ بھی اس کے علم سے باہر نہ ہو، کسی ایجنسی کی اسے ضرورت نہیں، کوئی رپورٹر نہیں چاہیے، وہ سب جانتا کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اب پھر اس کے بعد ہے کہ وہ پھر محاسبہ کرے، اگر حکومت بھی ہے، جانتا بھی ہے، ایسا معاذ اللہ لاپرواہ اندھیری نگری چوبٹ راج ہوتا رہے جو ہوتا رہے، کسی مظلوم کی داد رسی نہیں، کسی ظالم کو نہیں پکڑنا، اللہ تعالیٰ اس سے پاک، بہت بلند و بالا ہے، وہ ایسا اندھیر کبھی نہیں ہونے دیتا اپنی سلطنت میں۔ اس لیے پھر بعد میں فرمایا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، ایسا حاکم مطلق جو ہے نا اور ہر ذرے کو جاننے والا، وہ حساب کرے گا۔ اس نے یہ دنیا کھیل اور تماشے کے لیے نہیں بنائی کہ کوئی ظلم سہتے مر جائیں اور کوئی ظلم کرتے کرتے عیش کرتے مر جائیں اور کبھی حساب ہی نہ، حساب ہوگا،
اس عدل کو نہ مانا جائے تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکومت بالکل جو ہے نا یہ اندھیر نگری معلوم ہوتی کہ تماشا بنا لیا. یہ یونان کے اولمپس کے جو دیوتا تھے ان کی طرح پہاڑوں پر بیٹھے تماشا دیکھتے ہیں. جتنا لوگوں کا زیادہ خون بہتا ہے وہ ہنستے ہیں, کہہ لگاتے ہیں, وہ خون پیتے ہیں لوگ. اللہ ایسا کہ دنیا میں مظلوموں کے ساتھ ظلم ہوتا رہے اور تماشے دیکھتا رہے. ظالموں کیا خدا کو تم نے سمجھ رکھا؟ یحاسبکم بہ اللہ, یقیناً وقت آئے گا کہ تمہاری ایک ایک بات کا تم سے حساب پوچھے گا, تم اس کی عدالت میں کھڑے. یہ بات ہے جو یہودیوں نے اور عیسائیوں نے گم کر لی تھی. مانتے تھے لفظی معنوں میں, مگر کسی نے اس کے ساتھ حضرت مسیح علیہ السلام کا کفارہ ملا دیا تھا کہ وہ ہماری جگہ جان دے گا اس لیے ہم بخشے گا. یہ حساب کتاب کا مسئلہ ان کے لیے بالکل بے اثر ہو گیا. کسی نے یہ بنا دیا تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں. اب بھی یہودیوں کا حدیث کا مجموعہ جو تالمود اس میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ ان کو جہنم میں لے جاؤ تو ابراہیم علیہ السلام دوزخ کے دروازے پر کرسی پر بیٹھے ہوں گے. وہ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ یہ مختون ہے یا غیر مختون. اس وقت ختنہ صرف یہودی کراتے تھے, اس لیے اپنی حدیثوں میں یہ لکھ دینا کہ مختون ہے یعنی یہودی ہے. جب بتایا جائے اس کا تو خطرہ ہوا تو فرمایا واپس لوٹاؤ, ختنے والا آدمی دوزخ میں جانے دوں گا, میری اولاد. اس لیے ہم بخشائے ہیں. اور قرآن مجید نے کہا اگر بہت مانے نہ دیے کہ تھوڑے دن کے لیے جائیں گے, جتنے دن ہم نے بچڑا پوجا تھا اتنے دن جا کے نکل آئیں گے. ایسی چیزیں گھڑ لی جس سے پھر اللہ کی عدالت مذاق بن کر آئے گی کہ کرتا رہے اللہ فیصلہ. اول تو دوزخ میں جانے نہیں دیں گے ابراہیم علیہ السلام, چلے بھی گیا تو آ جائیں گے. کہا حساب ہوگا. اب اس حساب میں اگر دخل دے دیں نبی ولی, جیسے ہمارے ہمیں غلط صفات آ گئی, تو کیا فائدہ ہوگا پھر اتنے کیا مال لکھو, تول لو, وزن کرو, حساب ہو, آخر میں نتیجہ صفر کہ حضرت صاحب کھڑے ہو گئے یہ میرے ماننے والا چھوڑو. اللہ تعالیٰ بے بس فرشتوں سے چھین لیا. وہاں بھی فرمایا فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. صرف اللہ کی اپنی مرضی, اللہ کی اپنی مشیت نافذ ہوگی, کسی دوسرے کی مداخلت نہیں ہوگی. کوئی دخل نہیں دے سکے گا, نہ بخشوانے میں نہ سزا دلوانے میں. کوئی کسی سے کتنا ناراض ہو, اگر وہ شخص ایسے عمل کر کے گیا ہے کہ اللہ راضی ہے, سزا نہیں دے سکتا کوئی. سزا صرف اس کو ملے گی جس کو اللہ سزا دینا چاہے گا, اور بخشا وہی جائے گا جس کو اللہ بخشنا چاہے گا. یہ آیات جتنی آتی نا, جس کو چاہے گا بخشے گا, جس کو چاہے گا سزا دے گا, جس کو چاہے ہدایت دیتا, جس کو چاہے گمراہ کرے گا. یہ چاہنے نے بھی دنیا کو بیوقوف بنا دیا. یعنی قرآن مجید جو ہے اس کے ذریعے ہی نادان لوگوں نے گمراہی ایجاد کر لی کہ وہاں کوئی اصول اور ضابطہ نہیں, پتہ نہیں کیا اندھی لاٹھی اللہ نے چلانی ہے, کس کے لائے. بالکل غلط بات. جہاں جہاں یہ ہے نا جو چاہے گا آپ پلے باندھ لیں, صرف شرک کراتا ہے. کہ جو کہتے ہیں نا کہ دوسروں کے چاہنے سے کچھ ہوگا, یہ غلط. صرف اس کے اپنے چاہنے سے جو ہوگا, خود اپنی مرضی سے فیصلے کرے گا اپنے اصول ضوابط کے تحت. باقی وہ چاہنا نہ اندھے کی لاٹھی ہے نہ مجنون اور بچے کے فیصلے ہیں, وہ ایک حکیم اور دانا کے فیصلے ہیں. اس کے لیے اس نے ضابطے اپنی کتاب میں بیان کر دیے ہیں کہ یہ ہدایت پائیں گے, یہ گمراہ ہوں گے. وما بیان بھی کر دی کہیں گمراہوں کے بارے میں کہا وما یضل الا الفاسقین, کہیں ہدایت دینے والوں کا وہ ہدایت دے گا. یہدی من اناب, جن میں شوق اور رغبت ہوگی ان کو ہدایت دے گا. بخشے گا جو ہے یہ کام کریں گے, سزا دے گا جو, وہ بخشے گا کس کو بخشنا چاہے گا. چاہنا بتا دیا ہوا, وہ چھپا نہیں وہ, مگر دوسروں کے چاہنے سے کچھ ہو جائے فرمایا یہ غلط. اور ساری دنیا چاہتی رہے نا کہ بخش دو, مگر اللہ کے قانون کے مطابق اس سزا کے لائق کو نہیں بخشا جائے گا. بخشے گا اس کو جس کو وہ خود بخشنا چاہے گا, یعنی جو اس کے قانون کے مطابق بخشش کے لائق ہوگا. اسی لیے کہا یوم لا تملک نفس نفسا شیئا, کوئی اس دن دوسرے کا کچھ نہیں بنا سکے گا. والامر یومئذ للہ, حکم سارا اللہ کا اپنا چل رہا ہوگا. تو اس لیے کہا کہ اگر مانو نا کہ فیصلوں میں دوسرے بھی مداخلت کر لیں گے پھر بھی عدالت گئی, تماشا بن گیا. نہیں, بخشے گا اس کو جو خود اس کے قانون کے مطابق بخش کے لائق ہوگا, سزا اس کو دے گا جو اس کے قانون کے مطابق سزا کا حقدار ہوگا. یہاں پھر واللہ علی کل شیء قدیر. دیکھیں ایک ہی آیت میں سارے سوال کا جواب ملتا ہے. پہلے بادشاہ ہو, دوسرا یہ ہے کہ وہ جانتا اپنی سلطنت میں جو کچھ ہوتا, پھر اس کو فکر بھی ہو کہ انصاف کرنا, پھر دوسروں کی مرضی نہ دخل دے جائے, کوئی پریشر نہ پڑ جائے. اور آخری بات ہے کہ اتنی طاقت ہے اس میں, اتنا بڑا جہان ہے, اتنے لوگ مر رہے ہیں, آتے ہیں جاتے ہیں, سب کو جانے, سب کو اس کا فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر. تمہارے جو اندازے ہیں نا اللہ سے بہت اونچا,
اس کی قدرت جو ہے نا اس کا تم کوئی اندازہ نہیں. اس لیے قادر بھی نہیں کہا، قادر بھی کہیں آ جاتا مقتدر، مگر یہ تو قدیر ہے نا، دوام اور استمرار، ہر وقت ہر حال میں وہ قادر ہے، کسی وقت وہ قدرت اس سے سرب نہیں ہوتی. یہ ایک ایت ہی کافی ہے. پلے باندھ لے آدمی کیوں شریعت سے منہ پھیرے گا کہ جو کر رہا ہے تو اللہ دیکھ رہا ہے، حساب دینا پڑے گا، چھڑانے کوئی نہیں آئے گا، طاقت اس کی ایسی ہے کہ تو بچ نہیں سکے گا. اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتا، شروع صورت میں بتایا تھا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، متقین کے لیے ہے، جن میں یہ صفتیں ہوں گی وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، دوسرے لوگوں کے لیے بیکار. ہدی للمتقین، وہاں بھی لام جو ہے نا وہ انتفاع کا ہے کہ نفع کون اٹھائے گا، ہے نسخہ سب کے لیے، ہدی للناس ساری دنیا کے لیے، مگر اس سے فائدہ تو وہی لوگ اٹھائیں گے نا جو برتیں گے اس کو. متقین کے لیے یہ نفع بخش ہوگا. انتفاع جو ہے نفع اس سے صرف متقین اٹھائیں گے، وہ نہیں کہ پہلے ہی ہیں، نہیں بننا ہے انہوں نے. یہ بھی آپ یاد رکھیں گے یہ اوصاف، یہ نہیں کہ پہلے ہی متقی ہیں اور وہ نمازی ہیں اور غیب پر، پھر کیا فائدہ، پھر تو پہلے ہی تندرست ہے. نہیں کہا یہ پھل ظاہر ہوگا نا، جو نفع اٹھانا چاہیں گے جن میں متقین. صرف ایک صفت چاہیے کہ فکر تو ہو کہ صحیح غلط کا فیصلہ کرنا. یہ جو ہے نا فطری طور پر اللہ تعالیٰ انسان میں خیر و شر کی تو یہ نہ مٹا دیں کہ نہیں کوئی نیکی نہیں کوئی بدی نہیں. اس طرح کا جو حرام زادہ ہو گیا اس کا کیا علاج؟ جس میں فکر ہے نا، بے شک وہ ہندو ہے سکھ ہے، وہ تحقیق کرنا چاہتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، خیر و شر کی تمیز کا طالب ہے. ایسے لوگوں کے لیے یہ ضرور ہدایت دینے والی کتاب ہے. اور وہ جب اس کو قبول کریں گے نتیجے کیا نکلیں گے؟ پھر وہ غیب پر ایمان لائیں گے، نمازیں ادا کریں گے، خرچ کریں گے. یہ پھر وہ اوصاف ہیں جو قرآن کی برکت سے پیدا ہو جائیں گے، ہیں نہیں ہو جائیں گے. اب اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کر دی بجائے نام لینے کے. یہود اور نصارہ پر چوٹ ہے کہ تم میں چونکہ وہ چیزیں نہیں تھیں، اس لیے اگر تم ایمان نہیں لائے تو قصور تمہارا اپنا. صاف کہتا نا کہ یہودی اور عیسائی اس لیے ایمان نہیں لائے کہ نہ یہ متقی تھے نہ، نہیں بتا دیا کہ ہوتے نا علاج ہو جاتا. اب جو لوگ اس لائق تھے پہلے رکوع والے، ان کی نشاندہی کر دی کہ وہ اب سامنے آ گئے. 13 سال مکے کے بھی گزرے، مدینہ منورہ بھی آ گیا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ رسول علیہ السلام اور اس کے ساتھی یہ تھے جن میں وہ صلاحیت موجود تھی. یہ علاج کرانا چاہتے تھے، تقویٰ تھا ان میں، یہ فکر تھی کہ غلط کام نہ ہو جائیں، اللہ کو کیا جواب دیں گے. انہوں نے اس لیے اس قرآن کو سینے سے لگا لیا اور پہلے اللہ کے رسول کا ذکر کیا. اور یقین جانیں یہ قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل، سوائے ہر دھرم اور بے ایمان کے کوئی اس کو رد نہیں کر سکتا کہ پیغمبر جو تعلیم لے کر آتا نا، امت اس پر عمل کرے نہ کرے، وہ انا اول المومنین انا اول المسلمین ہوتا، سب سے آگے بڑھ کر پہلے اس پر عمل کر کے دکھاتا. ورنہ ہم بے عمل واحد ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو بہت کچھ بتاتے ہیں. جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور کے یہودی عالموں کے بارے میں کہا کہ یہ لوگوں کو شریعت کی گٹھڑیاں باندھ کر چپانا چاہتے ہیں، اٹھوانا چاہتے ہیں جو نہیں اٹھا سکتے، اتنا بوجھ. اور آپ ان کو کہیں نا اس کے نیچے صرف انگلی کرو، آپ نیچے انگلی بھی نہیں دیتے، رائی برابر عمل نہیں کرتے، لوگوں کو ڈھیروں ڈھیر تقوی کے بات کرتے. پیغمبر ایسا نہیں کرتا. ہمارے لیے بہت سی نیکیاں نفل ہوتی ہیں مگر پیغمبر کے لیے فرض ہوتی ہیں. ہم رات کو نہ جاگیں کوئی بات نہیں، مگر اللہ کے رسول کے قدم مبارک سوچ جاتے تھے. اس لیے اللہ فرماتا جو رسول کتاب لے کر آمن رسول، خود یہ رسول علیہ السلام فضا ابی و امی اس کتاب کو مانتا ہے، مگر زبانی نہیں مانتا، اس پر عمل کر رہا 14-15 سال سے. اور جیسے حکیم صاحب بتا رہے تھے دنیا سے رخصت ہوتا تو یہودی سے جاؤ گروہ لے کر اپنی بیویوں کو خرچے کے لیے لے کر جاتا. حکمران ہے اس وقت دنیا کا. بعد میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذرا چھڑاتے ہیں، پیسے بیت المال سے لے کر وہ گروہ ذرا چھڑاتے ہیں، ٹچ نہیں کرتا. خزانہ غریبوں پر تقسیم کرتا ہے، اپنی آل اولاد کے لیے زکوٰۃ کو حرام کرتا ہے کہ بیٹا تم پر فرض ہوگی تو دینا، مگر بھوکے ہوگے تو یہ احسان نہ لینا، اس کو لوگوں کے ہاتھ کا میل سمجھنا، مجھے بدنام نہ کرنا. بعد میں لوگ بہانہ نہ بنا لیں کہ یہ سارا یار دین کے نام پر ڈھونگ تھا، اصل میں تو پیغمبر نے اپنے بیٹوں کے لیے گدی بنائی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اسی لیے عباس محمود عقاد لکھتا ہے کہ ہم مان بھی لیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے زیادتی ہوئی ہے، وہ اپنے اوصاف اور قرابت کی وجہ سے زیادہ حقدار تھے خلیفہ بنے، تب بھی اسلام کا بھلا ہوا کہ اگر وہ بن جاتے تو غیر مسلموں کی زبانیں ہم بند نہ کر سکتے. وہ کہتے اپنے چچا کے بیٹا کے لیے بندوبست کر کے.
اس لیے یہ اتنی دور کے رشتہ دار بنے پہلے خلیفے جو بہت اوپر جا کر حضور سے ملتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا آمن رسول، تم مانو نہ مانو نہ مرادو تمہاری بدقسمتی، رسول تو اس کتاب کو مانتا ہے جو اللہ کی طرف سے، اس کے رب کی طرف سے اس پر اتری۔ میں رب ہی، آپ دیکھیں ایک ایک شوشے میں فلسفہ بھرا ہوا ہے، لاجک بھری، آپ لکھتے رہے کتابیں منطق فلسفے، اور ضرورت نبوت بتا رہا اللہ کہ رب ہے تو اس کو انتظام نہیں کرنا چاہیے ہدایت کا، وہ میرے لیے لباس کا انتظام تو کرے کہ گرمی سردی سے یہ بچ سکے، ایسا سیمنٹ اور اینٹیں کو دے کہ مکان بنا کے یار بچہ جائے بارش سے، دوزخ سے بچنے کا انتظام نہ کرے، ایسا بندوبست نہ کرے کہ اس کو صحیح اور غلط کا راستہ سمجھایا جائے، ایسے کھڈوں سے بچایا جائے جس سے معاشرے تباہ ہوتے۔ میں ربی، ربوبیت کا تقاضا ہے کہ اگر وہ نرشنگ کر رہا ہے، لوگوں کی تربیت اور پرورش کر رہا ہے تو سب سے پہلے روحانی ضرورت پوری کرے، انسانیت سکھائے۔ تو اس کے رب کی طرف سے جو اتارا گیا ہے، اس نے گڑا نہیں، یہ تو سارے جن انسان مل کر نہیں ملا، رب کی طرف سے اتارا گیا وہی ہے۔ رسول اس کو مانتا ہے، عملاً مانتا ہے، والمؤمنون، اور جو آپ پر ایمان لائے وہ بھی مانتے ہیں، وہ سارے کرتے ہیں یہ کام۔ اب ان کا کلمہ جامع کہ رسول علیہ السلام اور آپ کے ساتھی پوری دنیا کو کیا کہتے ہیں۔ سب سے بڑا فتنہ جو مذہب میں پیدا ہوا اب بھی ہے، پہلے نبیوں میں تفریق تھی کہ لوگ کہتے تھے ہم انڈیا میں جو نبی اور رشی آئے ان کے مانتے ہیں، یہ ہندوؤں سے پوچھ رہے ہیں، ہندوازم مانتا ہی نہیں کہ انڈیا سے باہر کوئی ہادی آیا، کہتے غلط بات ہے، یہ بھارت ورش جو ہے پاک زمین ہے، ہم پاکیزہ نسل ہیں، ہم نہیں صرف آئے ہیں اسی 4 دن پر وید اترے، نہ پہلے کوئی کتاب اتری نہ بعد میں اتری، جس نے ماننا اس کو مانے، باقی سب مرچھ ہیں ناپاک ہیں۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں، پیارے ہیں، ہم میں کوئی نبی آیا ہے اسحاق کی اولاد میں تو مانیں گے، حضور کو اسی لیے نہیں مانا کہ ہم اسماعیل کی اولاد کو مانتے پھر، قرآن مجید میں آیا یکفرون بما وراء، ہم نہیں مانتے، تعصبات میں مبتلا تھے۔ اللہ کے رسول نے ایک ایسا کلمہ جامعہ دیا جو مشرق سے مغرب تک سارے نیک لوگوں کا احترام کرتا اور جس پر دنیا جمع ہو سکتی ہے کہ تم میں بھی اگر کوئی نبی آیا تو ہمارا ہی نبی ہے، ثابت کر دو کہ اللہ کی طرف سے آیا، ہم اتنا ہی ادب کریں گے جتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ حضور کو گالی دینے والا قتل ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام کو گالی دینے والا بھی قتل ہوگا، یہاں فرق نہیں کرتے۔ کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، رسول علیہ السلام بھی اور آپ کے ساتھی بھی اس شے کو مان رہے ہیں جو ساری دنیا کے لوگوں کے ماننے کی ہے، اس کو مانے بغیر دین کھڑا ہی نہیں ہو سکتا کہ پہلے اللہ کو مانو، تم اس دنیا کا خالق و مالک بھی ہے، پھر اس کے فرشتوں کو مانو کہ آیا اس کے کوئی لشکر بھی ہیں، کوئی اہلکار اور فوجی ہیں، للہ جنود السماوات اور آسمان و زمین کی فوجیں اتنی، اور اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں آسمان میں ایک چپا بر زمین نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدے میں نہیں پڑا یا رکوع میں نہیں کھڑا یا وہ ہاتھ باندھے نہیں کھڑا، چر چر کر رہا ہے آسمان، گن ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے لشکر کتنے ہیں، اور جب بھی مدد کی ضرورت ہوتی اتار دیتا، میدان بدر میں اتارے، احد میں 300 کا وعدہ، 3000 کا وعدہ کیا، بعد میں کہا میں نے تو سچا کر دیا تھا وعدہ، تم نے غلط کام کیا تو وہ ساری بات اٹھ گئی۔ تو اللہ کے فرشتے ہیں، مگر حیثیت ان کی یہی بتائی کہ فیصلے میں کوئی دخل نہیں، لا یسبقون بالقول وہم بامرہ یعملون، وہ کوئی مشورہ اللہ کو نہیں دے سکتے تاکہ شرک نہ پیدا ہو جائے، جو حکم دیتا ہے کرتے، وہ نوکر ہیں، کار کن ہیں، کار فرما نہیں ہے، کیا ہوگا یہ صرف مالک کہے گا، وہ بھاگ کر وہ کام کرتے ہیں۔ تم 1000 جبریل میکائیل سے دعائیں کرو کہ ہمارا یہ کام کرو، کچھ نہیں کر سکتے، وہ تو بیچارے عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ رب العرش کیا کہتا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا ہوا کتبی، وہ اللہ کی سب کتابوں کو مانتے ہیں، ایک کتاب نہیں کتب، کہیں اتری انجیل آئی ہے، تورات آئی ہے، زبور، ہو اللہ کی طرف سے، بالکل ہم اس کا احترام کریں گے، مانیں گے، رسولہ، اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور اس طرح نہیں مانتے جس طرح پہلوں نے مانا کہ اس کو مانیں گے اس کو نہیں مانیں گے، اس طرح کا ماننا جو ہے نا کسی نبی کو نہ ماننا کہ اس کو قرآن نے کفر کہا، اور بہت بڑا کفر کہا کہ یہ تو کفر مبین ہے۔ اللہ کی طرف سے دونوں آئے ہیں، ایک کو مانتے ہو دوسرے کو نہیں مانتے، اس کے سچے ہونے میں شبہ ہوتا تو وہ بحث الگ تھی، یہ اس کہنا کہ یہ ہمارے علاقے کا نہیں ہے، ہماری قوم کا نہیں، تم اپنی قوم اور نسلوں کو پوچھتے ہو، اللہ کو نہیں پوچھتے، اللہ کا رسول اور تم انکار کرو، یہ کفر ہے۔ سورہ نساء میں آگے آتا کہ یہ اللہ رسولوں میں فرق کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کو الگ کریں، اس کے رسولوں کو ٹکڑے ٹکڑے، لا نفرق بین احد من رسول،
یہ پھر پکار اٹھتے ہیں، پہلے تو کہنا کہ مانتے ہیں اللہ نے غیب کسی، اب ہمارا اعلان کیا کہ یہ پھر خود ہی دعائی دے اٹھتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں میں فرق نہیں کریں، سارے لیے ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ بات پھیل جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس بارے میں اتنی بلند ظرفی سے کام لیا کہ آپ حالانکہ سید ولد آدم ہیں، مگر جب ذکر آیا دوسروں کو حضور نے بڑھایا، اپنے بھائیوں کو اپنے بارے میں حاضری کی ہے۔ کسی نے کہہ دیا السلام علیکم یا خیر البریہ، اے ساری مخلوق کے میں سے بہتر آپ پر سلام ہو، آپ نے فرمایا خیر البریت ابراہیم، ساری مخلوق میں سے بہتر ابراہیم علیہ السلام۔ آدمی نے کہہ دیا سب سے بہتر موسیٰ علیہ السلام نے، جس کو چنا یہودی تھا، مسلمان نے تھپڑ مار دیا کہ نہیں اللہ نے رسول اللہ کو چنا۔ بات حضور تک گئی، آپ نے فرمایا پیغمبروں میں یہ تم موازنہ نہ کیا کرو کہ وہ کام ہے یہ زیادہ، چھوڑو سب بھائی ہم، تمہیں کیا پتا کہ مجھے بتایا گیا قیامت کے دن سب بے ہوش ہو جائیں گے، میں بھی ہو جاؤں گا، سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا، اور مجھے بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑ کر مجھ سے پہلے کھڑے ہوں گے۔ اب یہ علم مجھے نہیں دیا گیا کہ وہ بے ہوش ہی نہیں ہوں گے یا ہوش میں مجھ سے پہلے آ جائیں گے۔ صحیح بخاری ہمیشہ کہ ان کی عزت بتائی جائے لوگوں کو کہ ہمارا یار کوئی رکابت کا معاملہ دکان ہے، وہ بھی یہی علم لے کر آئے تھے، لوگوں نے نامرادوں نے گم کر دیا، کچھ سبق رہتے تھے ابھی وہ میں نے مکمل کر دیے۔ لا نفرق بین احد من رسل، کوئی جھگڑا رہ جاتا، ہر امت کو کہتے ہیں لاؤ بے، اگر تمہارا حدیث خدا کی طرف سے بسم اللہ، ہمارے لیے قابل احترام ہے، کتاب سچی ہے ہم اسی طرح مانیں گے جیسے قرآن کی، یہ کلمہ جامعہ اکٹھا کرنے والا۔ اور اب پھر جو پریکٹیکلی ہوتا، ہم یہ مضمون پڑھتے تھے مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مرض اور اس کا علاج، کہ ٹکڑے کر دیا دین کو، کوئی مانتے کوئی نہیں۔ پہلے ایمان کا ذکر ہوا، اب کیا کہا ان مسلمانوں نے؟ وقالوا سمعنا واطعنا، ایمان والے لوگوں نے کہا اللہ ہم نے سن لیا ہے اور ہم اطاعت کریں گے، خوش دلی سے یہ حکم سارے پورے۔ جو سمعنا ہے یہ ایمان ہے، جو اطاعنا ہے یہ اسلام ہے، یہ عقیدے ہیں۔ سننا یہ نہیں جیسے آپ کانوں سے اس وقت سن رہا ہے، یہ کوئی سننا نہیں، یہ تو کافر بھی سنتے تھے۔ ایک سمع اجابت ہوتا ہے کہ ہم نے سن لیا یعنی مان لیا، قبول کر لیا، بالکل جو کچھ بیان ہوا حق ہے، سچ ہے، اور ساتھ ہی کہ صرف مان کر نہیں رہ گیا، وہ اطاعنا پورے دل سے خوش ہو کر تون سے نکلا ہے، مجبوری بھی نہیں محسوس کریں گے، بوجھ نہیں محسوس کریں گے، کیا شریعت گلے پڑ گئی۔ اسی لیے شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کسی مسئلے میں اگر کسی مومن کے دل میں یہ آ گیا کہ یار شریعت یہ حکم نہ دیتی تو اچھا تھا، ایمان گیا، وہ نہیں مسلمان رہا۔ جو حکم اترے ہیں کہو یہی اترنے چاہیے تھے، ہماری سمجھ کام نہیں کرتی تو ہم تو ناقص لگ رہے ہیں۔ تو یہ پھر کہتے ہیں کہ اللہ ہم نے تیرا دین جو اس کو قبول کیا، خوش دلی سے اب اس پر عمل کریں گے۔ اب چونکہ نظر آتا ہے کہ کام بڑا مشکل ہے، لمبا سفر، گھاٹیاں راستے میں، شیطان گمراہ کرنے والا، اپنی خواہشات کا دباؤ، معاشرے کا دباؤ، تو کیا پکارا پھر اللہ۔ دعا بھی جس طرح ان مومنوں نے کی ہے، اپنی کمزوریاں دیکھ کر، راستہ خطرناک دیکھ کر، حساب کتاب کا مرحلہ سامنے رکھ کر، کیسے بیچاروں نے کہا غفرانک ربنا، غفرانک ربنا، اغفر لنا بھی نہیں، وہ بھی دعائیں آتی ہیں، مگر یہ تو جیسے پانی 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 فعل حذف کر دیے جاتے ہیں، صرف جو چیز چاہیے نا آدمی مانگتا، بے بسی، بے چارگی، دوائی، ڈاکٹر صاحب دوائی 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 بس ہوگی، اس طرح کا غفرانک ربنا، اے ہمارے آقا تیری بخشش، تیری معافی ہے، درگزر کرنا، خامیاں رہ جائیں گی، کوتاہیاں رہ جائیں گی، سارا زور لگانے کے بعد بھی حساب کے مرحلہ میں ہم کامیاب ہونے کے قابل نہیں ہوں گے، اگر پورا عدل ہوا پکڑے جائیں گے۔ غفرانک ربنا، ہمارے آقا تیری بخشش درکار ہے، معاف کرنا، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ یہ سارا ہو کیوں رہا؟ کیوں دین کو مان رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، ساتھ معافیاں مانگتے ہیں؟ کیونکہ ان کا یہ ایمان ہے وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، کہ یہ زندگی یوں ہی ختم نہیں ہو جائے گی، ایک دن ہمیں صرف تیری عدالت میں دوبارہ لوٹنا، صرف تیری عدالت۔ علاقہ یہ بھی پہلے آیا کہ وہاں جیوڑی نہیں ہوگی کہ ولی بیٹھے ہیں، نبی بیٹھے ہیں، فیصلے ہو رہے ہیں، تنہا تو ہوگا، تیرے سامنے صرف حاضری ہوگی، اور یہ لوٹنا پڑے گا، مر کر مٹی میں مل جائیں اور قصہ ختم ہو جائے، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ الیک المصیر، ہمارا مرجع، ہمارا لوٹنا آخر ہے تیری عدالت میں، صرف تیرے سامنے، اس لیے رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، سب کچھ کرنے کے باوجود معافیاں مانگ رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ترس نہ کھاتا
اور یہ بشارت وہ نازل نہ کرتا تو لوگوں سے جیڑ ہی پڑ جاتی. کئی لوگ جو بیچارے مر جاتے کہ کیا بنے گا اس وقت یار، درد درے کا حساب ہوگا. ساتھ ہی جملہ معترضہ آ گیا درمیان میں، اللہ نے روک کر نا مومنوں کی بات خود کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، تمہیں اسی طرح ڈرنا چاہیے، ذمہ داری بڑی ہے، بوجھ بڑا ہے، آسمان زمین پہاڑ کانپ گئے یہ جواب دینے سے، تم نے اٹھایا ہوا ہے. مگر فکر نہ کرو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ کسی کو رسپانسیبل نہیں ٹھہرائے گا، کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالے گا سوائے اس کے جتنی آسانی سے اس میں طاقت ہوگی. طاقت کا لفظ بھی نہیں بولا، طاقت ہے پورا زور نہیں فرمایا، یہ بھی نہیں میں تنگ کرنا چاہتا، وسع جو آسانی سے ہو سکے. جتنا تم آسانی سے کر سکو گے نا اتنا ہی حساب مانگوں گا. اگر وہ بھی نہیں کیا تو پھر تمہارا بہانہ کوئی نہیں ہوگا. کہ آسان کام، اگر بیمار ہو بیٹھ کر نماز پڑھو، بیٹھ کر نہیں لیٹ کر پڑھو، وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو، تیمم کا بھی موقع نہیں، کچھ بھی نہیں، دونوں چیزیں نہیں، نہ مٹی نہ پانی، یا تم دونوں نے استعمال کی ویسے ہی شروع کر دو. میں نے تو ہر لحاظ سے وسع جو تمہاری رسائی تھی جہاں تک اسی کا حساب لینا تھا، یہ بھی نہیں کیا. تو تسلی دی کہ فکر مند نہ ہو، جتنا بس میں ہے نا آسانی سے وہی تمہارے پر اللہ تعالیٰ ذمہ داری عائد کرے گا، وہ کرو. اب اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ یہ توقع نہ رکھنا کہ تمہارے دوسروں کی نیکیاں کام آ جائیں گی، کہ ہم نے اگر کم بھی کیے ہیں تو ہمارے باپ دادے ابراہیم اسحاق اور یعقوب نے تھوڑی کیے. آپ دوسرا پہلا پارہ جہاں ختم ہوتا وہاں دیکھیں گے، لہا ما کسبت وعلیہا وہی تلک امۃ قد خلت لہا لہم ما، ان کے لیے وہ ہے جو وہ کما گیا، تمہارے لیے جو تم، وہاں گناہ کی بات نہیں، نیکی کی. یہ جو کہتے ہیں نا کسی برے کو برا نہ کرو، نہیں، وہ آیت اس سلسلے میں آئی ہے کہ جو نیکوں کا حوالہ دیتے ہیں نا کہ ہمارے بڑے اتنے نیک ہیں، اللہ نے کہا اگر انہوں نے نیکی کیا تو اس نیکی کا فائدہ انہیں ہوگا. جو نیکی تم کماؤ گے لقومی چلتا جاتا وہ تمہیں ملے گی. اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم کیا کرتے. یہی بات یہاں کہی کہ دوسروں کی نہ آس امید رکھنا کہ وہ چھڑا لیں گے یا ان کی نیکیاں. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہر بندے کو وہی ملے گا جو اس نے خود کوشش کی ہوگی، وہی اس کو نفع ملے گا، اور بوجھ وہی اس پر لادا جائے گا جو اس نے اکتساب کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے ان لوگوں پر جو عربی زبان سے واقف تھے. انہوں نے کہا یار اللہ نے یہاں بھی کمال کر دی کہ نیکی کے لیے کسبت کہا اور برائی کی بات آئی تو اکتسبت کہا. باب اختیار میں لے گیا جہاں تکلف ہوتا کہ جو بہت ہی تم نے کوشش ہے نا اور خوب پلاننگ سے گناہ کیے ہیں لا دوں گا. وہی جو بائی چانس ہو گئے نا راستہ چلتے کوئی بات نہیں، لمم چھوت لگ گئی، تم بچے ہی تھے مگر چھینٹا پڑ گیا، نہیں حساب کروں گا. جو خوب سوچ سمجھ کر کیے نا گناہ وہی لا دوں گا. اور نیکی ویسے بھی ہو گئی نا کہ کوئی اتنا ارادہ نہیں تھا، موقع آ گیا آپ سے کوئی پیسے آپ نے خرچ کر دیے، کوئی اور کام کر دیا، نیکی کسی طرح بھی کما لی، ثواب دوں گا. اب نمونہ دیکھیں کہ بچے کے گناہ نہیں لکھے جاتے مگر چھوٹی عمر میں والدین اس کو حج کے لیے لے جائیں، ہاتھ میں اٹھا کر طواف کرا دیں، ثواب وہ بھی لکھ لیا جاتا. بعد میں جب وہ بالغ ہوگا، مال ہوگا، فرض ہوگا، وہ کرتا رہے، مگر اب بھی حج کا ثواب اس کے لیے لکھ لیا. برائیاں جو ہے کافر کو آدمی اسلام لے آئے اور اس میں زمانہ کفر میں نیکیاں کی ہوں اس وقت قبول نہیں، مگر اگر اس نے غلام آزاد کیے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلایا. حضور سے پوچھا لوگوں نے کہ میرے باپ یہ کام کرتے تھے، اس وقت کافر مشرک تھے. فرمایا یار جو کچھ بھی کرتے تھے نا جب کلمہ پڑھ لیا تو وہ نیکیاں بھی تھی، ثواب ان کا بھی دے دے، عذاب نہیں دے گا. گناہ جو ہیں وہ ختم، نیکیاں کفر کی بھی شمار کر لیتا. کیسا رحیم ہے. یہ دو سہارے دیے کہ تم جو غفرانہ کا کہہ رہا ہے ہائے مارے گئے بخشش، اللہ کسی پر اس کی پہنچ سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا، اور جو کچھ اس نے خود کمایا ہے وہی ملے گا اس کو. آپ دعا ترجمہ کر لیں، یہ پڑھنی چاہیے، رٹ لیں. مومنین اس ذمہ داری کو محسوس کر کے کہ 2.5 سپارے ہیں، اتنی بڑی شریعت ہے. یہود اس سے منہ پھیر گئے، راندے گئے، کہیں ہم سے بھی ایسا نہ ہو جائے. جو دعا کرنی چاہیے دل سے وہ کرتے ہیں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا غلط کام کر دیں تو ہمیں پکڑنا نہ، اس کا حساب نہ کرنا. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو قرآن بھی کہتا ہے، عقل بھی کہتی ہے، رسول کریم بھی فرمایا کہ نسیان اور خطا معاف ہے.
جب آدمی بھول جائے، یاد ہی نہ رہے اس پر، تو اس کو سزا دینا غلط بات، یہ تو اس کے بس میں نہیں۔ اللہ نے انسان میں کمزوری رکھی کہ وہ یاد نہیں رکھ سکا۔ خطا نہ جو غلطی سے کہ میں نے گھوڑی چلائی شکار کی طرف، آدمی کو لگ گئی، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نہیں گناہ لکھتا۔ ٹھیک ہے، اب لوگوں کا معاوضہ دینے کے لیے دیت ہے کہ خاندان کو کچھ دے دو، یار گناہ نہیں، نہ اس پر قصاص ہو۔ تو یہ کیوں کہا کہ ہم نسیان کا شکار ہو جائے خطا کے؟ یہ بھی جو بہت زیادہ زبان کے ماہر تھے انہوں نے کہا نسیان ہر وقت بھولنے کے معنی میں نہیں آتا، ترک کے معنی بھی آتا، چھوڑ دینا۔ اس لیے کبھی تو یہ جرم ہوتا کہ جو کام کرنا چاہیے وہ ہم نے چھوڑ دیا، اور کبھی جو نہیں کرنا چاہیے وہ غلط کام کیا۔ غلطی جو ہے نا ہماری بھول چوک والی نہیں، غلط کام۔ اختانہ دونوں کے لیے آتا، خطا جو ہوتا ہے وہ صرف جان بوجھ کر غلطی کرنا، اختانہ دونوں کے لیے، جان بوجھ کر کریں یا جیسے ہم کہتے ہیں کہ غلطی ہوگی سرسری۔ یہاں مراد یہ کہ اللہ جو کام کرنے چاہیے تھے اگر ہم نے وہ ترک کر دیے، چھوڑ دیے، پھر بھی نہ پکڑ، اور جو غلط کام تھے نہیں کرنے چاہیے تھے کر لیے، دو ہی ہوں گے نا، جو کرنے چاہیے تھے چھوڑ دیے، جو نہیں کرنے چاہیے تھے کر لیے۔ دونوں کے لیے دعا کہ اگر ہم کبھی کوئی نیکیاں چھوڑ جائیں جو لازم تھی کرنی، یا جو نہیں کرنی چاہیے تھے وہ غلط کام کیے، نہ پکڑنا۔ اب اللہ فرماتا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ہم پر وہ بوجھ نہ لادنا، ایسے مشکل احکام جو ہم سے پہلوں پر تو نے لادے تھے۔ اب یہود اور نصارہ نے کیا کیا؟ قرآن پاک میں سورہ الاعراف میں اللہ بتاتا ہے اسر الاغلال، اتنی بیڑیاں، اتنے بوجھ اپنے پر لاد لیے، ان کے فقیوں نے مسئلے نکال کر آگے موشگافیاں۔ سادہ سی بات تھی، نہیں یوں ہو، جیسے گائے کے آپ دیکھتے ہیں کہ حکم تو گائے دوا کر دو، سادہ سی بات نہیں، کس رنگ کی ہو، کس عمر کی ہو، ان لگ ہو یا جوتی گئی ہو، مشکل۔ ایسے ہی ہماری آپ فقہ پڑھیں گے نا، کام اچھا بھی بڑا ہوا، مگر خود حنفی فقہ مانتے کہ ایسے بھی مفروضے ہیں جو شاید قیام تک وہ صورتحال پیدا ہی نہ ہو کہ اگر ایسا ہو جائے، خام خواہ کی مصیبت۔ تو یہ کہا کہ جیسے بوجھ تو نے ہم سے پہلوں پر لادے تھے نا، ان کی شرارتوں کی وجہ سے کہ سخت حکم اترتے گئے، ہم پر نہ لادنا۔ یہ نہیں کہ خام خواہ اللہ لادے گا، ان کی طرح سرکشیاں کریں گے تو حلال حرام ہوتے جائیں گے، احکام مشکل ہوتے جائیں گے۔ اسی لیے سورہ انعام میں کہا کہ ہم نے جو چیزیں حلال ان پر حرام کر دیں، چربی حرام کر دی، اونڈی، ان کی اپنی شرارتوں کی وجہ، جیسے جیسے انہوں نے سرکشی کی حکم سخت ہوتا گیا۔ تو یہ بھی بیچارے کامتے ہیں ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملت علی الذین من قبلنا، جیسے ہم سے پہلے لوگوں کی شرارتوں کی وجہ سے ان پر بھاری بوجھ ڈالے گئے، ہم پر نہ ڈالنا، یعنی ہم سے ایسی حرکتیں نہ ہونا دینا جس سے ہم ان سخت حکموں کے قابل ہو جائیں۔ اب دوسرا ٹکڑا آ گیا، یہ سمجھتے جائیں لفظ ایک جیسے ہیں، آدمی حیران ہوتا ہے، یہ وہی بات ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، وہ شریعت کی بات ہے کہ شریعت میں کوئی بوجھ ایسا نہ اتار دینا جس کا اٹھانا پھر مشکل ہو جائے، گردنیں ٹوٹ جائیں۔ اور یہ جو آزمائشیں ہیں اپنوں کی طرف سے یا بیگانوں کی طرف سے کہ دین حق پر چلتے ہوئے ایسی آزمائشیں نہ آ جائیں کہ ہم ان کو اٹھا نہ سکیں، یہ مشکلات آزمائشوں کی بات ہے۔ ربنا ولا، وہ احکام کی بات ہے کہ حکم ایسے نازل نہ ہو جائیں، یہ کہ آزمائش ایسی نہ آ جائے کہ میں ہار دوں اور نہ اٹھا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، بس امتحان اتنا ہی لینا جو آسانی سے میں دے سکوں، کوئی ایسا نہ امتحان اور آزمائش آ جائے کہ جو میرے اٹھانے سے باہر ہو۔ رب تین چیزیں سہارا ہیں، قرآن مجید کا کیا کوئی کرے، لا تنقضی دائبو، علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے موتی ختم ہوں گے، علماء جو ہیں کبھی اس سے سیر ہو جائیں گے کہ بس اب ہو گیا، نہیں جو نئی تفسیر آئے گی، کوئی نئی بات اللہ سے جاتا جائے گا، موتی نکل جائیں گے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ کچھ کام کرنے چاہیے تھے نہیں کیے آپ نے، ایک کوتاہی تو یہ ہے، ایک ہے جو نہیں کرنے تھے وہ غلط کام کیے، ایک ہے کہ جو ہوئے ہیں تھوڑے بہت اچھے ان کی قبولیت کا معاملہ کہ ان میں یہ خامیاں۔ تینوں کا سوال ہے واعف عنا، جو کرنے چاہیے تھے ہم نے اگر نہیں کر سکے تو درگزر سے کام لینا، جو کرنے نہیں چاہیے تھے مگر نفس کی شرارت سے ہم نے کر لیے واغفر لنا، وہ بخش دینا، اور جو کچھ اچھائی ہو گئی ہے تیری مہربانی اور فضل سے ورحمنا،
اپنے رحم اور فضل سے اس کو قبول کر لینا۔ یہی بات اللہ کے رسول نے کہی کہ اللہ کی رحمت کے بغیر تو میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا۔ لوگ حیران ہوئے، اتنی نیکیاں، فرمایا نا، اللہ اپنی رحمت سے ڈھانپے گا تبھی بات بنے گی۔ اور اب آ گیا کہ یہ تو اپنا معاملہ تھا نا کہ ہم سے نہ ہو جائے کچھ، اب یہ بے ایمانوں کے ساتھ جو ہے کہ یہود ہیں، نصارہ ہیں، یہ اتنے اسرائیل ہیں، ساری دنیا ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اس وقت بھی تھی اب بھی، اور مسلمانوں کو کچلنا چاہتے ہیں، اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں۔ یہ جھگڑا کسی کانفرنس سے حل نہیں ہو سکتا، کوئی یو این او نہیں، بھئی اللہ کہتا ہے یہ اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک اسلام مٹے نا۔ یہ تو بالکل آپ بے دین بھی ہو جائیں گے نا مگر مسلمان کہلاتے رہیں گے بوسنیا وغیرہ میں، تب بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ تو دشمن ہے اللہ کے رسول کے نام سے۔ ان کے بارے میں پھر کہا کہ اللہ انت مولانا، تو ہی ہمارا مددگار ہے، تو ہی فریاد سننے والا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اس لیے یہ کافر اور بے ایمان اگر ہمیں کچلنا چاہیں تو ان کے مقابلہ میں تو ہماری مدد کرنا، ہمیں غالب کرنا، دین اسلام کو غالب کرنا۔ اب یہ دعا ہی آخر میں بتا رہی ہے کہ اسلام مغلوب رہنے کے لیے نہیں آیا۔ جو دینی جماعتیں اس نقطہ سے غافل کہ صرف لوگ دین اپنا ٹھیک کر لیں اور دین یہی کہ نماز روزہ ٹھیک کر لیں، غلبہ بے شک کفر کر رہا ہے، تو یہ ایسے ہی ہے کہ پھر وہ چاہتے ہیں کہ یہ پودا ایسی سرزمین میں لگا رہا ہے جس کی آب و ہوا مٹی اس کے موافق نہیں، مرجھا جائے گا۔ کب تک آپ نماز روزے پڑھائیں گے جب ارد گرد بدماشی پھیلی ہوئی ہے ہر جگہ؟ آخر دیندار اور ان کی اولادیں بھی تنگ آ کر سود کھائیں گی، انشورنس میں پھنسیں گی، رشوتیں دے گی، مجبور کر دے گا معاشرہ۔ حل یہ ہے کہ وہ زمین تیار کرو یہاں اسلام کا پودا خوب پھلے پھولے، موافق ہوا، موافق زمین وہ وہیں ہوگی جہاں اس کا اپنا غلبہ ہوگا، ہر طرف اسلام ہوگا، پھر بے دین بھی رہیں گے۔ آپ دیکھ لیں اسلامی حکومت میں جو طبیب گزرے ہیں، شاعر گزرے ہیں، فلسفی گزرے، ہندو تھے، سکھ تھے، ان کی کتابیں بھی پڑھیں، اللہ کی حمد رسول کی نعت سے شروع ہوتی ہے کتاب، بعد میں لکھتے ہیں راج مالدے کی، پہلے حضور کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی ثنا کرتے ہیں۔ غلبہ جس کا ہوتا اس کا اثر اپنے آپ ہوتا۔ اب یورپ چونکہ غالب ہے، ہم کھانا بھی ان کی طرح کھاتے ہیں، پینٹ کوٹ بھی، حالانکہ کوئی فائدہ نہیں ٹنگ پینٹ کا، مگر چونکہ صاف لوگوں کا لباس۔ اسی لیے مودی صاحب نے کہا اگر کالے آ گئے نا کبھی حبشی تو یہ لوگ سیاہی لے کر اپنے منہ پر مریں گے کہ ان کالوں کی طرح بنتے ہیں۔ غالب ہونا کوئی چھوٹی بات ہوتی ہے، لوگ اس کو خواہ مخواہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہی سچا یار ہے، اس کو دنیا ملی ہوئی ہے۔ اس لیے فرمایا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہمارا آقا ہے، مالک ہے، مددگار ہے، تیرے سوا کس سے کہیں، ان کافروں کے مقابلہ میں ہماری مدد کرنا۔ تو یہ چند الفاظ میں نے کہ کچھ تھوڑی بات لمبی ہو گئی، اس سے اندازہ کریں کہ قرآن مجید کے جو کمالات ہیں ان کا کوئی احاطہ کر سکتا؟ یہ کتاب اللہ نے اگر مجید اس کو کہا تو واقعی مجید ہے، نہ اس کی عظمت کا کوئی ثانی ہے، نہ اس کے نفع جو ہے اس کے برابر کوئی کتاب نفعوں کی حامل ہے۔ اللہ توفیق دے اس کی طرف لوٹ آئیں تو پھر علامہ اقبال والی بات ہے، گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر مسلمان جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر اسلام نہیں ہو سکتا۔ اس کو پڑھ سمجھ اور دیکھتا جا، جیسے ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم اللہ کے رسول سے 10 آیتیں پڑھتے تھے نا تو آگے نہیں سبق ہوتا تھا جب تک ان 10 آیتوں میں جو بیان ہوا ہے دیکھ نہیں دیکھتے تھے کہ جس کا حکم ہوا وہ کرنا شروع کر دیا، جس سے منع کیا وہ باتیں چھوڑ دیں، جب ساتھ ہی عمل پورا ہوتا تھا اگلی آیتیں۔ اس لیے جس دن قرآن کا علم پورا ہوا اس دن قرآن پر عمل بھی پورا ہو گیا۔ ہم سارے پھر چلتے پھرتے قرآن نظر آتے تھے کہ یہ کتاب لکھی ہے، یہ گلیاں بازاروں میں دیکھ لو، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ پھر وہ قاری نہیں تھے محض عبد الباسط کی طرح کے کانوں میں انگلیاں لے لو اور لہک لہک کر موسیقی کے انداز پر قرآن پڑھے، کون ایسے پڑھتا تھا؟ قرآن سادہ ہی پڑھتے تھے مگر روتے تھے، لرزتے تھے، سننے والے بھی روتے تھے، خلق خدا جو ہے اسے توبہ نصیب ہوتی تھی۔ تو اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم دوبارہ اس کتاب کی طرف لوٹیں، اس کے بغیر نہ دنیا سنورے گی نہ آخرت میں کچھ ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین محمد علیہ